اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں قوم عاد کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی اور آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ عاد عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھے۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت کے مالک تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، کمزور پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر میرا اللہ دے گا۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مزید طاقتور بنا دے گا۔ مجرم بن کر منہ نہ موڑو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے آپ کی ایک بات نہ مانی، تکبر اور ناشکری کرنے لگے۔ یہ ظالم قوم نوح کی طرح آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخر ہود علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پر بارشیں روک دی، تمام فصل اور درخت جل گئے۔ لوگ بارشوں کی آرزو کرنے لگے۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے بارش برسے گی اور خوش ہونے لگے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ رحمت کے بادل نہیں بلکہ عذاب کے بادل ہے۔ لیکن انہوں نے آپ کی نہ سنی اور خوش ہوتے رہے۔ کچھ دیر بعد تک ہوائیں چلنے لگی، جس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں اور مویشیوں کو ایک دوسرے طرف لے جاتے۔ ایک ہفتے تک یہ ہوائیں چلتی رہیں۔ پھر ریت کا طوفان آیا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اور ان کے گھروں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد، اپنے تمون اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبر کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ یہ قوم جس علاقے میں احقاف میں رہتی تھی، جو کہ عمان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے، ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بدعمال بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے پاکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئی۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا
اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ پہنچ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر ارگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، اور کہا کہ یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتے تھے۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔